تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے 4 قسم کے باطنی امراض، جو کل میں نے فائدہ نمبر 5 کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا ہے، زیادتی کی بات ہے کہ آپ قواعد نہ سیکھیں، اور اسی طرح اگر سیکھیں تو پھر دوسروں کو کیا کریں، حقیر جاننے لگ جائیں، دوسروں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں یا دوسروں کی نماز کو فاسد جانیں۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ 4 چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہے، نمبر 1 پر ہے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جائے، یعنی صفات اور مخارج یاد کر کے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جائے۔ یہ کیا ہے، یہ عجب ہے اور خود پسندی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قرات کے قواعد، مخارج، صفات جان کے دوسروں کو کیا ہے، حقیر نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں، یہ عجب اور خود پسندی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں ارشاد خداوندی ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، یہاں پر کیا ہے، پس تم اپنے نفسوں کو مقدس مت بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کیا پیش کرنا کہ ہم نے مخارج صفات یاد کر لے، اپنے آپ کو ہم کامل سمجھنے لگ جائیں، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر دوسروں کو حقیر جاننا۔ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کیا کریں گے، اپنے آپ کو کامل سمجھیں گے، صفات اور مخارج یاد کر کے، تھوڑے سے قواعد یاد کر کے تجوید کے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جائیں گے، تو پھر صاف ظاہر ہے آپ دوسروں کو حقیر جانیں گے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح ان کو کیا کریں گے، ان کی نماز کو فاسد ہونے کا حکم لگائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، جو مسلمان کی توہین و تحقیر و تذلیل ہے، دوسروں کو حقیر جاننا کیا ہے، جو مسلمان کی توہین و تحقیر و تذلیل ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحقر احدکم اخاہ، کیا پس تم کیا کرو، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو حقیر نہ جانے، کیا پس تم میں سے اپنے بھائی کو کوئی حقیر نہ جانے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اپنے بھائی کو، سب سے بڑی بات بھی یہی ہے، سب سے حقیر ترین انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو حقیر جانے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ارشاد نبوی ہے لا یحقر احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو حقیر نہ جانے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں جاننا، اور سب سے حقیر کن بات، سب سے حقیر شخص وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اپنے آپ کو آپ کامل سمجھیں گے تو پھر دوسری بات نکلے گی، دوسروں کو آپ حقیر جانیں گے، جب حقیر جانیں گے تو پھر تیسری بات یہ ہے، دوسروں کی نماز کو فاسد آپ کہیں گے کہ ان کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ آپ کو کیا ہے، مخارج یاد ہیں، صفات یاد ہیں، اگر ان سے کیا ہے تھوڑی سی غلطی، تا کے اندر غلطی ہو جائے، یا اسی طرح کوئی ایسا حرف ہو جائے یا حرفوں کی خوبصورتی چلی جائے، تو آپ کہیں کہ بھئی یہ نماز فاسد ہو گئی ہے۔ کیوں؟ نماز فاسد ہونے کا حکم وہی لگائے گا جو صرف قاری ہوگا، اپنے آپ کو قاری مانتا ہوگا، وہ حدیث اور فقہ پر اس کی نظر نہیں ہوگی، کیونکہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی غلطی ہو جائے گی تو وہ نماز فاسد ہونے کا حکم لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، جو کیا ہے، دوسروں کی نماز کو فاسد جاننا جو اعلیٰ درجہ کی حماقت و جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کی نماز کو فاسد جاننا جو اعلیٰ درجہ کی حماقت و جہالت ہے۔ نماز کے فساد اور عدم فساد کا جو مسئلہ ہے وہ معلوم کرنے کے لیے علماء فقہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نماز کا جو فساد ہوتا ہے نماز کے اندر، اس کے بارے میں ہم نے علماء سے پوچھنا ہے، جو معتبر عالم ہیں، مفتیان ہیں، اسی طرح جو کیا ہیں، قاری ہیں، اور قاری کے ساتھ ساتھ ہونے کے ساتھ وہ کیا ہیں، فقہ اور حدیث پر بھی نظر رکھتے ہیں، تو مسئلہ پوچھنا ہے ان سے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے محقق علماء و فقہا و مفتیان شرع جب کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں تو عموم بلا کا لحاظ رکھ کے فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عموم بلا کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کیا ہے، عام جو مسلمان ہیں ان کی نمازیں کیا ہیں، ٹھیک ہیں، کیونکہ اگر ان سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے، یا اسی طرح ہم تو نہیں جانتے کہ کیا پتہ ان کی زبان کے اندر توتلا پن ہو، یا اسی طرح وہ ادا نہ کر سکتے ہوں، تو کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ تجوید کے پہلے تو قواعد نہ سیکھے، اور اگر سیکھ لے تو پھر دوسروں کو حقیر جانے یا دوسروں کی نماز کو فاسد بتائے۔ پر کیا ہے، اب جو نماز کے فساد کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، علماء، فقہا و مفتیان شرع جب کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں تو وہ عموم بلا کا لحاظ رکھ کے فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ تھوڑے سے قواعد جان کر دوسروں کی نماز کو فاسد قرار دے دیں۔ ٹھیک ہے،
فساد وہی قرار دے گا جو صرف قاری ہوگا. اگر اس کی حدیث اور فقہا پر نظر ہوگی تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب اس کے بعد کیا ہے, دوسروں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. اب اگر اس کی حدیث اور فقہ پر نظر ہے, اب ہم نے عالم کو بھی دیکھنا ہے. اگر اس کی حدیث اور فقہ پر نظر تو ہے لیکن وہ قرات کو نہیں جانتا تو اس کے سامنے بڑی بڑی جو غلطی ہوگی وہ اس کو غلطی نہیں سمجھے گا. اور اسی طرح اگر اس کے سامنے کھلا قرآن غلط پڑھا جائے تو وہ نماز کے فساد, یعنی نماز کے اندر جو فساد پیدا ہو گیا اس کو غلط قرار نہیں دے گا کیونکہ وہ قرات کو نہیں جانتا. تو ہم نے جب مسئلہ پوچھنا ہے, جو حضرات قرات کو ضروری قرار دیتے ہیں اور کیا ہے فقہ اور حدیث پر نظر رکھتے ہیں, یعنی معتبر عالم جو ہوتے ہیں, مفتیان ہوتے ہیں, تو ان سے مسئلہ پوچھنا کیا ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, دوسروں کے نماز کو فاسد جاننا. ٹھیک ہے. تو نمبر 4 پر کیا ہے, کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. ٹھیک ہے. کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ غرور نفس اور تکبر ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے آج ہماری 4 باتیں. اپنے آپ کو کامل سمجھنا یہ عجب اور خود پسندی ہے, دوسروں کو حقیر جاننا جو مسلمان کی توہین و تحقیر اور تذلیل ہے, دوسروں کی نماز کو فاسد جاننا جو اعلیٰ درجہ کی حماقت و جہالت ہے, اور کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ غرور نفس اور تکبر کی نشانی ہے. تو ان 4 باتوں سے ہم نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. کیا پتہ کہ اگلا بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں اس کا قرآن مقبول ہے یا مردود ہے, یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.